السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے اور گرمی کے ساتھ ساتھ گرمی کے پھلوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور موسم گرما کے پھل مارکیٹ میں آ بھی چکے ہیں، جن میں سے ایک پھل تربوز ہے، جس کو ہر کوئی رمضان کے مہینے میں افطار میں کھانا بہت پسند کرتا ہے۔ یعنی موسم گرما کے رمضان میں یہ پھل ایک سوغات سے کم نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو تربوز کے چند ایسے فائدے بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو تربوز اور خربوزہ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ فائدے مند ہے، ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربوز کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور کیا ہمارے پیارے نبی تربوز کھاتے تھے یا نہیں۔ میرے دوستو، بہت ہی زیادہ پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ اسے آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ تربوز مزاج کے اعتبار سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حفاظت کے لیے اس کے اوپر کے چھلکے کو نہایت ہی موٹا رکھا ہے تاکہ یہ پھل موسم کی گرمی سے محفوظ رہے۔ ریتیلے علاقوں کا تربوز زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور پکے ہوئے پھل کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس پھل پر ہلکا سا ہاتھ مارا جائے تو جواب میں اندر سے مدھم سی آواز آتی ہے۔ یہ پکے ہوئے پھل کی نشانی ہے۔ تربوز میں کئی سارے پوشٹک تتو پائے جاتے ہیں، جیسے وٹامن، پوٹیشیم، آئرن، میگنیشیم، لائکوپین، اور وہی خربوزہ میں فائبر، میگنیشیم، پوٹیشیم، کاربس، پروٹین، وٹامن پائے جاتے ہیں۔ 100 گرام تربوز میں 0.61 گرام پروٹین پایا جاتا ہے، جبکہ خربوزہ میں 1.11 گرام پروٹین پایا جاتا ہے۔ تربوز اور خربوزہ دونوں میں ہی کاربوہائیڈریٹ اور شوگر کی ماترا کافی کم پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں میں فائبر کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ تربوز میں وٹامن اے، B1، B5 اور آئرن زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جبکہ خربوزہ میں وٹامن سی، B2، B3، B6 اور کے اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تربوز کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، جبکہ خربوزہ ہارٹ کو ہیلدی رکھنے کے ساتھ ہی آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے۔ تربوز اور خربوزہ میں دونوں میں ہی پانی بہت پایا جاتا ہے، اسی لیے گرمیوں میں اسے کھانے سے جسم ہائیڈریٹڈ رہتا ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو تربوز اور خربوز یہ دونوں کو بھی آپ اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے تربوز کو کھانے کا بہترین طریقہ کہ تربوز کو بازار سے ہمیشہ ثابوت خرید کر لایا جائے اور ٹھنڈا کر کے اسے کاٹ لیا جائے اور اس پر کالا نمک چھڑک کر اسے استعمال کیا جائے۔ اس سے یہ جلد ہضم ہو جائے گا اور کوئی نقصان بھی نہیں دے گا۔ اور دوستو، تربوز کو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے اس کے کھانے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے تک پانی یا کوئی اور چیز استعمال نہ کی جائے۔ تو اب آئیے دوستو،
آپ کو تربوز کچھ حیران کن فائدے بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جگر کے مرض میں تربوز کی زیادہ اہمیت ہے اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جگر کا ٹھیک طور پر کام نہ کرنا، جگر کا بڑھ جانا، جگر میں گرمی کا پیدا ہونا، یرکان جیسی خطرناک بیماری میں رنگ کا زرد ہو جانا، ان سب بیماریوں میں تربوز بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا خون گاڑھا ہو گیا ہو اور بلڈ پریشر کی شکایت میں مبتلا ہے تو ان کے لیے تربوز اپنے مزاج کی وجہ سے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تربوز کا استعمال خون کی گرمی کو بھی ختم کرتا ہے اور دل کے تیز دھڑکنے، سر چکرانے اور بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں تربوز بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ میرے دوستو، تربوز پیشاب کی جلن اور رکاوٹ میں بھی مفید ہے۔ یہ جگر اور مثانے کی گرمی مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گردے اور مثانے کی پتھری کو پیشاب کے ساتھ کھینچ کر باہر لے آتا ہے۔ اسی طرح تربوز اپنی ٹھنڈک اور مزاج کی وجہ سے گرمی کے بخار میں خاص طور سے فائدہ کرتا ہے۔ بخار کی وجہ سے ہونے والی دل کی گھبراہٹ، بے چینی اور جسم میں گرمی کی حدت کو ختم کرتا ہے۔ بخار کے اندر تربوز کا جوس پلانا بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ تربوز کے اندر گلوکوز ٹھیک ٹھاک مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے فوری طور پر جسم کو توانائی اور طاقت بخشتا ہے اور پیاس کی شدت جو بخار کی وجہ سے ہوتی ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے تربوز کے فائدے جاننے کی کس طرح سے مختلف بیماریوں میں یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر اپنی حکمتیں چھپا رکھی ہے، اسی لیے اس کا استعمال آپ افطاری میں ضرور کریں، لیکن زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ پیارے دوستو، آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ تربوز کے ساتھ ساتھ اس کے بیج بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان بیجوں میں غذائی اجزاء کے ساتھ ساتھ مختلف صحت بخش فائدے بھی ہیں، اور ڈاکٹرز کے مطابق تربوز کے بیج پروٹین سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس کے بیجوں میں فاسفورس، آئرن، پوٹیشیم، سوڈیم، کاپر، میگنیشیم اور زنک شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ تربوز کھائیں تو اسے بیجوں سمیت کھائیں، اس سے آپ کو پروٹین کی زیادہ مقدار مل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے ہمارے پیارے نبی کی کہ کیا ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربوز نوش فرمایا ہے یا نہیں، تو حدیث میں ہے یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربوز کو کھجور کے ساتھ تناول فرمایا ہے اور اس کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھانے کو پسند فرمایا ہے۔ کھجور کا مزاج گرم طور پر ہوتا ہے اور تربوز کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، اس طرح سے جسم میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت بیوی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور اور تربوز کو تر اور کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی افطاری میں تربوز کھاتے ہیں تو اس سنت پر ضرور عمل کریں، یعنی تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھائیں۔ اس سے جسم کو بھی فائدہ ہوگا اور سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی طرح کے پھل کھائے ہیں،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھجور میں اجوا کھجور بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 7 اجوا کھجور کھا لے اس دن اس پر کوئی جادو کوئی زہر اثر نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کے ساتھ دوسری چیزیں ملا کر بھی کھایا کرتے تھے، جیسے کہ کھجور اور مکھن، کھجور اور خربوزہ، کھجور اور تربوز، کھجور اور ککڑی وغیرہ وغیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور پھل کو بے حد پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی سے روزہ افطار کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مسلمان کھجور سے روزہ افطار کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کا پسندیدہ پھل ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ کھجور رمضان میں استعمال ہونے والا سب سے زیادہ پسندیدہ پھل ہے اور اس کا استعمال رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف افطاری میں بلکہ سحری میں بھی کھجور تناول فرمائی اور فرمایا۔ مسلمانوں کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہے۔ اللہ حافظ۔